وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ جب رب نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش کی ابراہیم کی، پیغمبر کی، کس نے کی؟ ربہ، اس خدا نے کی، اس کے رب نے کی آزمائش، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ بہت مشکل ہے وطن چھوڑنا، بہت مشکل ہے مال کو قربان کرنا۔ بندہ محبت کرتا ہے اولاد سے، بندہ محبت کرتا ہے جان سے، بندہ محبت کرتا ہے اولاد سے، بندہ محبت کرتا ہے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے۔ تو یہ مال، جان، اولاد، بیوی بچوں کو چھوڑنا، وطن کو قربان کرنا، یہ چھوٹی آزمائشیں نہیں ہیں۔ ہمیں اگر کہا جائے ہجرت کرو، بچوں بیوی کو چھوڑو، اپنے وطن کو چھوڑو، قربان کرو، تو بڑا مشکل ہے۔ مگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے آزمائشوں کو پورا کر کے بتلا دیا کہ ابراہیم خدا کا بندہ ہے۔ تو رب نے انعام کیا دیا، فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو پھر اللہ نے جب ان آزمائشوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھا یہ اپنے ابراہیم کو، تو رب نے فرمایا تو میرا خلیل ہے، تو میرا گہرا دوست ہے۔ لہٰذا جب پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، نار نمرود گلزار ہوئی، تو اس وقت آپ نے یہ ارادہ کیا، مصمم ارادہ، پختہ ارادہ کیا کہ میں نے اب اس وطن میں نہیں رہنا، ہجرت کرنی ہے۔ تو آپ کے سامنے آپ کی ہجرت کا سارا واقعہ بیان کرنے والا ہوں، ہمتاً گوش ہو کے سماعت کیجئے گا۔ لہٰذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، تو آپ پر جب نار نمرود گلزار ہوئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں اب ہجرت ہی کروں گا۔ لوگوں نے تنگ کیا، بات نہ سنی، سمجھاتے رہے، تبلیغ سعید کرتے رہے کہ یہ جھوٹے خدا ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، مورتی خدا نہیں، جس کو بنایا جائے وہ خدا نہیں، جس کو سنوارا جائے وہ خدا نہیں، جس کو سامنے رکھ کر جس کے سامنے حاجتیں کی جائیں اور سمیع و بصیر نہ ہو، وہ دیکھ نہ سکتا ہو، اسے خود اٹھا کر دائیں بائیں کیا جائے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خود بنایا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو خود سنوارا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھا نہ سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خود چل نہ سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے یہ جھوٹے خدا مورتیاں ہیں، اور نمرود بھی جھوٹا خدا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے آسمان کو بھی تخلیق کیا ہے اور زمین کو بھی ہمارے لیے بنایا ہے۔